اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع، جب ہم اللہ اور اس کے رسول اور دین کے راستے کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ آج اسی حوالہ سے ایک حکایت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہلاکو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ تو اسے جواب دیا گیا کہ ایک عالم دین ہے، مسلمان ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر ان کو تعلیم و تربیت دے رہا ہے۔ تو جواب آیا کہ اس عالم کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس عالم کو شہزادی کے سامنے حاضر کیا گیا تو ہلاکو خان کی بیٹی شہزادی نے مسلمان عالم سے سوال کرنے لگی کہ کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ شہزادی نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں اللہ جسے چاہے غالب کرتا ہے؟ تو عالم نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے اللہ جسے چاہے غالب فرما دیتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر حکمران نہیں بنا دیا؟ تو جب یہ کہا تو عالم نے کہا یقیناً آج اللہ نے تمہیں ہم پر غالب کر دیا، حکمران بنا دیا۔ شہزادی نے کہا تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں خدا ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، خدا تم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو عالم نے کہا نہیں۔ شہزادی نے کہا وہ کیسے؟ تو عالم نے کہا تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا اس کا چرواہے سے کیا مطلب؟ چرواہے کا کام بکریاں چرانا ہوتا ہے اور اس کا بادشاہت سے کیا مطلب؟ تو شہزادی نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے آپ نے چرواہے کو دیکھا کہ اس نے کچھ کتے چھوڑے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہا ان کتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس ریوڑ سے کچھ بکریاں آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ کتوں کو چھوڑتا ہے، وہ اسے اکٹھا کر کے پھر ریوڑ میں لے آتے ہیں۔ کہا آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اللہ نے تم کتوں کو ہم پہ مسلط کر دیا ہے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لوٹ کے نہیں آ جاتے ہم اسی طرح رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جب انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے۔